السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں چونکہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، اس لیے ملک بھر میں، ملک کے کونے کونے میں، تمام شہروں میں ایک سیاسی ہلچل مچ گئی ہے اور سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اپنی اپنی کامیابی کے لیے جو ہے وہ کوششوں میں مصروف نظر آتی ہیں۔ نون لیگ جو ہے اپنی جگہ جو ہے انہوں نے سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی جگہ مصروف ہے۔ تقریباً ہر شہر میں ان کی کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، جلسے بھی جو ہے نا منعقد ہو رہے ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی۔ اسی طرح جے یو آئی مولانا فضل رحمان کی جو سیاسی جماعت ہے، اسی طرح استحکام پاکستان پارٹی، سرحد میں تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کی، تقریباً تمام جو ہے سیاسی جماعتیں مصروف جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ ایک نظر نہیں جو آ رہی پارٹی وہ تحریک انصاف ہے، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی۔ لیکن اس پہ جو ہے مجھے ذاتی طور پر بہت افسوس بھی ہو رہا ہے، لیکن کیا جائے، وہ سیاسی جماعت کے رہنماؤں نے کچھ کام ایسے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جو ہے ابھی اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آ رہی جس طرح باقی جماعتیں جو ہیں نظر آ رہی ہیں۔ اس جماعت کو بھی پورا موقع ملنا چاہیے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو بھی سیاسی میدان میں، سیاسی اکھاڑے میں آنا چاہیے، تاکہ ان کے لوگ بھی جو ہے عوام کی خدمت کر سکیں، اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری کر سکیں۔ لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے کچھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو سربراہ ہیں، ان کے چیئرمین عمران خان صاحب سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، جن کی بنا پر ان پر بہت سارے مقدمات بنے ہوئے ہیں۔ دیگر رہنما ان کے جو ہے پی ٹی آئی کے روپوش ہیں، کچھ جو ہیں وہ جماعت کو چھوڑ رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ ویسے ہی زیر عتاب جو ہے وہ جماعت نظر آ رہی ہے۔ اب جو ہے مقدمات کی وجہ سے ہو یا اسٹیبلشمنٹ کا ان پر دباؤ ہو، یا ان کا غم و غصہ اسٹیبلشمنٹ کا ان پر نکل رہا ہے، یہ تو آپ سب لوگ جو ہے وہ جانتے ہی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ راز جو ہے یہ افشاں ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے، اسی خوف اور ڈر کے مارے جو ہے جو بچے کھچے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ سامنے ہی نہیں آ رہے۔ الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا افرادی قوت ہو، پھر اس کے لیے جس طرح باقی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے سیاسی ورکر سے جو ہے انتخابات لڑنے کے لیے درخواستیں جو ہیں وہ کال کر رہی ہیں، درخواستیں مانگ رہی ہیں، اور امیدوار جو ہے نا درخواستیں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو امیدوار جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی ورکر جو ہے والنٹیریلی اور کھل کر جو ہے پاکستان تحریک انصاف یا ان کا جو سینٹرل جو کمانڈ ہے، کوئی جو ہے درخواستوں کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا، اور کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کون سے بندے جو ہے پارٹی کے لیے الیکشن لڑیں گے۔ لوگ جو ہیں وہ ڈر رہے ہیں، درخواستیں ہی نہیں دے رہے کہ ایسا نہ ہو ہم بھی جو ہے وہ جناب سیکیورٹی ایجنسیز یا جو ادارے یا لوگ پی ٹی آئی کو توڑ رہے ہیں اس کے خلاف جو ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے کوششیں ہو رہی ہیں، تو ہم پر بھی جو ہے کہیں مقدمے نہ بن جائے، ہم بھی زیر عتاب نہ آ جائیں۔ یہ خوف جو ہے یہ ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن جب ہوتا ہے تو الیکشن جو ہے یہ افرادی قوت کے ہی سر پہ لڑا جاتا ہے۔ ایک طرف جو ہے سیاسی ورکرز ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو بطور امیدوار پیش کرتے ہیں، امیدوار تو ہوتے ہی ہیں۔ امیدوار جب الیکشن ہوتا ہے تو اس کو سپورٹ یا اس کا کام کرنے کے لیے، عملی کام کے لیے آپ کو 2500 جو ہے یہ سیاسی ورکر چاہیے۔ ادھر جو ہے آپ کو پولنگ بوتھ ہوتے ہیں، پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں، وہاں پر پولنگ ایجنٹ بھی بٹھائے جاتے ہیں آپ کو اشتہار لگانے کے لیے، کمپین کرنے کے لیے، وال چاکنگ کے لیے، کپڑے جو بینر ہوتے ہیں یہ لگانے کے لیے آپ کو جو ہے ایک پورا ایک سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے سیاسی ورکرز کا۔
تو جب تک جو ہے یہ ایک گروپ موجود نہ ہو ایک سیاسی امیدوار کے پاس، تو اس کا جو ہے نا الیکشن لڑنا یا اس کی کمپین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایز سچ جو ہے تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے اس چیز کا فقدان ہے، اور والنٹیئر سیاسی ورکر ہیں وہ کھل کر جو ہے اس سامنے نہیں آ رہے۔ اس چیز کا ظاہر ہے سیاسی میدان میں اور سیاست سے دلچسپی رکھنے والے لوگ جو ہے اس کمی کو محسوس کر رہے ہیں۔ پنجاب میں جو ہے اس وقت جو ہے بڑا شور و غل مچا ہوا ہے اور ایک ہوا چل پڑی ہوئی ہے۔ میں پچھلے دنوں جو ہے پنجاب کے دورے پر تھا، اور وہاں پر جو ہے سیاسی کچھ رہنماؤں سے بھی باتیں ہوئی ہیں، سیاسی ورکر سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، عام آدمی سے بھی میں نے جو ہے گفت و شنید کی، بات چیت کی، ان کے جو ہے رائے معلوم کی کہ اس وقت جو ہے وہ سیاسی میدان میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو گجرانوالہ، وزیر آباد، گجرات، سیالکوٹ، لاہور میں میرا جانے کا اتفاق ہوا۔ تو ایک ہوا چل پڑی ہے نواز شریف کے حق میں، جدھر بھی دیکھو بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، بل بورڈ لگے ہوئے ہیں، اشتہار لگے ہوئے ہیں، بینرز لگے ہوئے ہیں، اور نواز شریف کی قد آدم جو ہے تصاویر لگی ہوئی ہیں، اور ایک ہوا چل پڑی ہے کہ اگلا، جس سے بھی میں نے پوچھا کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، تو جواب یہی ملا جی اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا۔ جس سے پوچھا گیا اگلی حکومت کس کی ہوگی، تو انہوں نے کہا جی مسلم لیگ کی، نون کی جو ہے حکومت ہوگی۔ جس سے بھی پوچھا کہ کون سی پارٹی جو ہے الیکشن جیتے گی، تو یہی جواب ہر طرف سے ملا کہ جناب اس وقت جو ہے نا میدان میں جو معاملات چل رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ نواز لیگ جو ہے یہ باری اکثریت یہ کامیاب ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ہوا سی چل پڑی ہے۔ اب یہ ہوا جو ہے یہ اس کے پنکھے جو ہے یہ قدرتی ہوا ہے یا یہ مصنوعی ہوا ہے، کہیں اور سے جو ہے اس ہوا کو جو ہے چلایا جا رہا ہے، یہ جو ہے بھی قابل غور اور قابل فکر جو ہے یہ سوال ہے۔ لیکن پنجاب میں جو ہے جو ہوا چل رہی ہے یہ تو سادہ سی، جس طرح کول بریز آپ کہہ سکتے ہیں، یہ تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، لیکن بلوچستان میں تو ایسا لگتا ہے کہ آندھی طوفان اور چکھڑ جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ بلوچستان کے دورے پر گئے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ دورے پہ خود نہیں گئے بلکہ ان کو دورے بلوچستان کے لیے دورہ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، اور وہاں پر جس طرح ان کا استقبال ہوا قابل دید تھا۔ اور پھر جو ہے سرینا ہوٹل میں ایک تقریب جو ہے منعقد کی گئی، جس میں بہت سارے جو صوبہ بلوچستان کے جو ہے عمائدین ہیں اور سیاسی رہنما ہیں وہ شامل ہوئے، اور تقریباً جو ہے وہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ تھے سب کے سب جو ہے مسلم لیگ میں انہوں نے اپنی جماعتوں کو ضم کر دیا، ان کے ساتھ الائنس جو ہے نا کر دیا، مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ ان میں 30 کے لگ بھگ جو ہے جن کو آپ جو ہے نا ایک نام دیتے ہیں الیکٹیبلز جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے، اور ان میں کہا جاتا ہے کہ ان 30 میں سے 26-27 تو ایسے ہیں جن کی کامیابی جو ہے الیکشن میں جو ہے وہ ہر الیکشن میں یقینی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ تو ان سب لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا بھی اعلان کیا، ان کے ساتھ جو ہے اتحاد کا بھی اعلان کیا۔ آپ دیکھیں ان میں جو ہے کون کون لوگ شامل ہیں، 2 وزرائے اعلیٰ، وزیر اعلیٰ ویسے تو نہیں بن جاتا، اس کے ساتھ جو ہے اس کی پارٹی بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے ہم خیال ممبران بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے انہوں نے جو ہے وہاں پر نواز شریف کے ساتھ جو ہے یا ان کی جماعت میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ان میں جناب سابق وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب موجود تھے، سابق وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو صاحب جو ہے وہاں پر موجود تھے، سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی صاحب موجود تھے، اور باپ پارٹی پوری کے پوری جو ہے وہ تو نواز شریف کی اب جو ہے وہ سمجھیں گے گود میں ہے، وہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے نواز شریف کے ساتھ انہوں نے الائنس کر لیا، ان کے حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس میں جو مین جو ہے ان کے سربراہ ہیں آج کل جو ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب، وہ بھی باپ پارٹی سے ہیں۔ تو باپ کے تو رولے پڑ گئے وہاں پر کہ باپ پارٹی کے تمام جو ہے وہ لیڈران جو ہے
انہوں نے نواز شریف کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان بھی کر دیا اور نواز شریف کو پوری اپنی جو ہے نا حمایت کا یقین دلایا۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، اگر یہ تو خبر ہے، اب اس پہ تبصرہ اگر کیا جائے تو وہاں پر جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے یہ نواز شریف صاحب کو جو ہے بعض اوقات بعض موقع پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعد میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری بلوچستان میں ایسی پارٹیاں بھی ہیں جو علیحدگی پسند ہیں، اور اس طرح جب کچھ لوگوں کو جو ہے حکومتیں دے کر خوش کیا جائے، کچھ کو جو ہے اقتدار میں شریک کیا جائے، کچھ کو جو ہے تھپکی دی جائے اور ان کے سر پہ ہاتھ بھی رکھا جائے، ان کی سپورٹ کی جائے، تو باقی جو لوگ جو ہیں جن میں احساس محرومی ہوتا ہے، مثال کے طور پر اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سارا کو جو ہے اختر مینگل صاحب کو تنہا کرنے کے لیے جو ہے نا یہ کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے وہاں سے بھی جو ہے ریئیکشن آ سکتا ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ گڑبڑ اور نواز شریف کے لیے مخالفت کی راہیں بھی جو ہے اس سے کھل سکتی ہیں۔ اسی طرح یہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ وقتی پرندے ہی ہوتے ہیں، جب جو ہے نا دانہ مل جائے چگنے کو تو آ جاتے ہیں، اور جب برا سیزن آتا ہے، برا موسم آتا ہے تو یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اس چیز کو وہ نہیں مانتے نون لیگ کے جو رہنما ہیں۔ پنجاب میں ایک رہنما سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم جو ہے الیکٹیبلز کو جو ہے نا اس دفعہ جو ہے نا ساتھ ملا رہے ہیں۔ اچھا، اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ نواز شریف کو لائے ہیں، جنہوں نے ضمانتیں دی ہیں، وہ ویسے تو نہیں نواز شریف کو جو ہے پاکستان لائے، کچھ نہ کچھ اور کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ تو گارنٹی ملی ہے کہ جناب آپ آئیں، الیکشن لڑیں، مقدمے آپ کے فارغ ہوں گے، آپ جو ہے نا جیت جائیں گے یا آپ کو جتوا دیا جائے گا، پھر آپ کی حکومت بنے گی۔ تو وہی جو پیچھے جو قلعہ قائم ہے نواز شریف صاحب کا، وہاں سے جو ہے ان کو ہدایت بھی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے الیکشن جیتنا ہے تو الیکٹیبلز کو جو ہے وہ ساتھ ملانا ہوگا۔ اس وجہ سے جو ہے یہ جنوبی پنجاب میں بھی، پنجاب کے بہت سارے اضلاع میں بھی، اور اسی طرح بلوچستان میں بھی جن لوگوں کی الیکشن میں یقینی جو ہے کامیابی ہوتی ہے تو ان کو ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ تو ان رہنما سے جو ہے نا میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جو ہے نا 2018 میں جو ہے نا ہمارے ساتھ ہوتے تھے، لیکن ہم سے یہ چھین لیے گئے تھے، اور یہ آزاد میں اسیت سے جو ہے نا الیکشن لڑے، پھر جو ہے نا پی ٹی آئی میں کچھ لوگ چلے گئے، یہ وہی لوگ ہیں، اس لیے جو ہے نا یہ واپس آ رہے ہیں ہماری پارٹی میں، اور اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال ان کی اس بات کو بھی جو ہے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تو نواز شریف صاحب جناب کامیاب دورے بلوچستان کے بعد جناب بلوچستان جو ہے سمجھ لیں کہ فتح ہو گیا، سارے کا سارا بلوچستان جو ہے اب وہاں پر نون لیگ کی حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ 80 سے 85% جو ہے یہ امکان ہے کہ وہاں پر جو ہے مسلم لیگ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو جائے گی۔ حالانکہ آصف علی زرداری صاحب اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ جی میں بلوچستان کا بادشاہ ہوں، میں جدھر چاہوں گا، بلوچ سردار جو ہے میرے ساتھی ہیں اور میرے ہمنوا ہیں، میں جب چاہوں تو وہ ان کا ساتھ جو ہے میں اپنے ساتھ کر سکتا ہوں، اور وہاں پر میں کوئی بھی تبدیلی جو ہے یہ لانے کے پوزیشن میں ہوں، اور ایسا انہوں نے کیا بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں ڈاکٹر مالک کے ساتھ مل کر انہوں نے نواز لیگ کی جو حکومت تھی بلوچستان میں اس کو گرا دیا تھا، اور اس کو جو ہے نا الٹ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن اس دفعہ جو ہے کہتے تو ہیں زرداری صاحب، لیکن اس دفعہ جو ہے زرداری صاحب جو ہے وہ وہاں ان کی چلنے والی نہیں ہے۔ شاید کوئی اکا دکا جو ہے نا لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں یا 1-2 سیٹیں بھی لے لیں، کیونکہ وہاں میر باز کے تھرائن فیملی ہے جو وہاں پر MNA پہلے رہ چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اس طرح غوث بخش رئیسانی صاحب جو ہے وہ وہاں پر گورنر بھی رہ چکے ہیں بلوچستان کے، اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، تو ایسے قبائل ہیں۔ لیکن جو ہے اس دفعہ جو ہوا چل پڑی ہے یا جو ہوا چلا دی گئی ہے، اس ہوا میں جو ہے بلوچستان جو ہے پوری طرح جو ہے
نواز شریف کی طرف جو ہے اس کا جھکاؤ ہو گیا ہے۔ تو بلوچستان میں تو جو ہے جناب نواز لیگ کی حکومت جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد جناب ادھر بلاول بھٹو صاحب کا بھی جناب بڑا شور غل واویلا پڑا ہوا ہے، اور وہ مسلم لیگ نون کو بڑے آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، اور ساری کی ساری جو ہیں توانائیاں وہ نواز لیگ کے خلاف جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ بڑی ایک بہت بڑا جلسہ مٹھی میں جو ہے انہوں نے کیا ہے سندھ میں، اور وہاں پر انہوں نے پاور شو جو ہے وہ تھا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں تھے، اور کہہ رہے ہیں جناب بلاول بھٹو صاحب کی جی کہ یہ اب جو ہے یہ 70 سالہ یا 75 سالہ بابوں کا جو ہے یہ وقت گزر چکا ہے، اس وقت پاکستان کو نوجوان خون کی ضرورت ہے، اور میں نے جب مجھے جناب وزیر خارجہ بنایا گیا تو میں نے جو ہے وہ ڈیلیور کیا، اور میں بڑا کامیاب وزیر خارجہ رہا، اور میرا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے۔ اگر مجھے پرائم منسٹر بنا کر جناب دیکھا جائے یا تجربہ کیا جائے تو میں جو ہے وہ بہت سارے لوگوں سے جو ہے کارکردگی کی بنا پر جو ہے میں اپنے آپ کو بہتر جو ہے نا وہ ثابت کروں گا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پھر اس کے رہنما جو ہے یہ اس وقت جو ہے صرف ایک ہی جو ہے بیانیے پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، وہ ہے اینٹی نواز لیگ۔ اور نواز لیگ کی مقبولیت کا راز یہ ہے کہ نواز لیگ یا اس کے رہنما جو ہے یہ پارٹی کی اٹھان کے لیے، اس کی جو ہے مقبولیت کے لیے، مشہوری کے لیے کوئی کام اتنا زیادہ کام نہیں کر رہے جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور جو ہے بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کے رہنما کر رہے ہیں۔ وہ جتنی اس کی مخالفت کر رہے ہیں نواز لیگ اتنی جو ہے ابھر کے جو ہے نا اوپر آ رہی ہے، اور نواز لیگ کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جس طریقے سے جو ہے ہماری مخالفت کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو جناب پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالفت ہی جو ہے نواز لیگ کی مقبولیت کا باعث بن رہی ہے، اور یہ شاید بات صحیح ہے یا غلط ہے، یا پیپلز پارٹی کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ جو ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال نواز لیگ جو ہے اس کے رہنما اس پہ جو ہے مصر ہیں کہ یہ سب کو جو ہے پیپلز پارٹی کی مخالفت جو ہے ہماری جو ہے یہ ہمارے فائدے میں جا رہی ہے۔ اس کے بعد جناب بلوچستان کے دورہ کے بعد نواز لیگ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کا دورہ بلوچستان جو ہے وہ ڈیو تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے سندھ میں بھی جانا تھا، اس کے بعد جنوبی پنجاب کا بھی انہوں نے دورہ کرنا تھا، لیکن شنید یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہے نا یہ دورے جو ہے نا فی الحال جو ہے منسوخ کر دیے، اور اس کی منسوخی کی جو وجہ بتائی گئی ہے یہ آپ کے لیے ایکسکلوسیو خبر ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے اس چیز سے پریشان ہیں، اس چیز پر جو ہے وہ سخت جو ہے وہ ناراض بھی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا گروپ بندی اور دھڑے بندی جو ہے موجود ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے انہوں نے سندھ کا جو ہے نا کہا ہے کہ سندھ میں جو ہے بہت سارے جو ہے نا گروپ ہیں جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ کمزور جو ہے مجھے دکھائی دے رہی ہے، اور جو صوبہ سندھ میں مسلم لیگ نون کے جو صوبائی صدر جن کو بنایا گیا ہے بشیر میمن صاحب، وہ نواز شریف صاحب کے بڑے جو ہے وہ قابل اعتماد بندے ہیں، اور بڑے عقل مند اور بڑے ایکٹیو ہیں بشیر میمن صاحب، وہ سب ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں۔ تو ان کی جناب انہوں نے ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ جناب جو صوبہ سندھ میں جو آپس میں لوگوں کا جو ہے مسلم لیگ جو لیگی ہیں جو آپس میں ان کے ناراضگی ہیں ان کو دور کریں، جس بندے کو مرکزی قیادت سے جو ہے کچھ گلہ ہے، شکوہ ہے، ناراضگی ہے، وہ جناب معاملات سیٹل کریں۔ جب وہ معاملات سیٹل ہوں گے تو تب جا کر مسلم لیگ جو ہے مسلم لیگ نون وہاں پر مضبوط ہوگی، تب اس کو کامیابی کا کوئی چانس نظر آئے گا۔ پھر میں بھی جو ہے وہ سندھ کا جو ہے نا دورہ کروں گا۔ اسی طرح صوبہ سرحد میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں جناب ظفر اقبال جھگڑا صاحب، کافی عرصے سے جو ہے نا وہ خاموشی کی زندگی گزار رہے ہیں،
کوئی کسی ایکٹیویٹی میں وہ شامل نہیں ہے، اور کہا جا رہا تھا کہ ان کی جو ہے مرکزی قیادت سے جو ہے بہت سارے اختلافات تھے۔ اب جناب وہ اختلافات جو ہیں ظفر اقبال جھگڑا صاحب کے، وہ صوبہ سرحد مسلم لیگ نون کے صدر بھی رہ چکے ہیں، پھر پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل بھی رہ چکے ہیں، ان کو جناب راضی کر لیا گیا ہے اور وہ مان گئے ہیں اور ان کی تمام ناراضگیاں دور ہو گئی ہیں۔ تو ظفر اقبال جھگڑا صاحب جناب آئندہ چند دنوں میں اور آنے والے الیکشن میں جو ہے آپ کو بہت زیادہ صوبہ سرحد میں متحرک نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور شخصیت جو صوبہ سرحد میں جو ہے وہ ناراض ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، وہ ہے جناب سردار مہتاب عباسی صاحب۔ وہاں پر کہا جاتا ہے مانسیرا سے تھے ایک MNA مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، ان کے ساتھ دونوں کے جو ہے سردار مہتاب عباسی اور مرتضیٰ جاوید عباسی کے درمیان آپس میں سخت جو ہیں رنجشیں اور بڑے اختلافات ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مرتضیٰ اپنا سردار مہتاب خان عباسی کے مرکزی قیادت کے ساتھ بھی جو ہے رہنماؤں کے ساتھ بھی بڑے سخت قسم کے جو ہے اختلافات جو ہے موجود ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے وہاں پر صوبہ سرحد میں جو ہے کوئی خاص ایکٹیویٹی جو ہے وہ نظر نہیں آپ کو جو ہے وہ آ رہی۔ ابھی ایک جلسہ ہونا تھا مانسیرا میں، آپ کو پتہ ہے کہ ایبٹ آباد جو ہے چونکہ مریم نواز کا جو ہے نا سسرال ہے، کیپٹن صفدر وہاں کے رہنے والے ہیں، وہاں جلسہ ہونا تھا لیکن نواز شریف نے جو ہے نا جلسے کو منسوخ کر دیا اور وہاں جانے سے بھی جو ہے انکاری ہو گئی۔ اس کی وجہ یہی تھی، انہوں نے کہا جی کہ پہلے ان دو حضرات کے جو ہے نا اختلافات ختم کرائے جائیں اور پھر مرکزی قیادت سے جو ان کے جو ہے نا ریزرویشن ہیں وہ دور کی جائیں۔ اب جناب یہ خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے داماد کیپٹن صفدر اور صوبہ سرحد کے ایک اور رہنما ہیں انجینئر امیر مقام، ان دو حضرات کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ مرتضیٰ جاوید عباسی اور سردار مہتاب عباسی کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اسی طرح سردار مہتاب خان عباسی اور مرکزی قیادت کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کر مذاکرات کر کے ان اختلافات کو دور کیا جائے۔ سردار مہتاب عباسی جو ہیں وہ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، صوبہ سرحد کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، بڑے اہم جو ہے وہ رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے۔ تو ایسے لوگوں کی ناراضگی اگر موجود ہو تو پھر جماعت کا جو ہے وہاں پر جو ہے نا ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کھل کر جو ہے وہ نہیں الیکشن لڑا جا سکتا اور کامیابی جو ہے یہ ناممکن ہو جاتی ہے۔ تو ان دو حضرات کی جناب کیپٹن صفدر اور انجینئر امیر مقام کی یہ جناب ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ آپ جو ہے یہ ان دونوں کے درمیان اختلافات اور باقی بھی جتنے صوبہ سرحد میں جو گروپ بندی ہے دھڑے بندی ہے ان کو جو ہے سالو کریں، ان کو حل کریں اور مسلم لیگ کو جو ہے یک جان کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور جب یہ ہو جائے تب میں جناب کمپین نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں کمپین بھی کروں گا، جلسے بھی کروں گا اور جلوس بھی نکلیں گے، تب جا کر جو ہے میں صوبہ سرحد کا دورہ کروں گا۔ اس کے بعد جناب جب یہ دورے ان کے جو ہے نا ہیں شیڈیول میں تو ہیں، اس کے بعد جو ہے انہوں نے جنوبی پنجاب کا رخ کرنا ہے، وہ بھی ان دو صوبوں کے بعد جو ہے نواز شریف صاحب وہاں جائیں گے۔ فی الحال جناب خبر یہ ہے آج ہی جو ہے آج منڈے ہے اور 20 تاریخ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لاہور سے اسلام آباد پہنچے ہیں، اور اسلام آباد میں چونکہ ان کی کچھ عدالتی جو ہے نا مصروفیات بھی ہیں اور دیگر بھی جو ہے جب پچھلے ہفتے ایک دوست نے ویلاگ کیا تو اس نے کہا تھا جی کہ نواز شریف کو اس طرح کا پروٹوکول مل رہا ہے کہ جیسے وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں اور بنے بنائے وزیر اعظم۔ تو کہنا میں نے یہ تھا کہ وہاں پر اسلام آباد میں بہت سارے جو ہے وہ سفارت خانوں کے جو ہے ملکوں کے جو سفیر ہیں ان سے ان کی ملاقات ڈیو ہے، کچھ جناب سفارت خانوں کے ہائی کمشنرز ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ڈیو ہے۔ 2 دن پہلے جو ہے نا آپ کو یاد ہوگا کہ امریکن جو سفیر ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی لاہور میں، اس کے بعد جو ہے نا برطانیہ کی جو ہائی کمشنر ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس طرح کی جو ہے ڈفرینٹ جو ہے ممالک کے ڈپلومیٹس ان کے ساتھ ان کی جو ہے نا ملاقاتیں ڈی ہوئی ہیں، اس لیے وہ آج اسلام آباد پہنچے ہیں۔ اسلام آباد میں یہ جو ہے سفارتی
ملاقاتوں کے علاوہ وہ پارٹی کے رہنماؤں سے جو ہے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ خبر یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے بھی جو ہے سیاسی معاملات پر جو ہے کوئی گپ شپ اور گفت و شنید کی جائے گی۔